نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگیں لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے تیز چلنے والے بادلوں کی طرح ہوگا۔ وہ بادل جس چیز پر سوار ہوں گے وہ پوچھے گا کہ زمین والوں میں سے میرے ساتھ کون ہے، پھر پوچھے گا کہ آسمان والوں میں سے میرے ساتھ کون ہے، اور اسے کھانا دیا جائے گا لیکن اس کے اعمال اسے قبول نہیں کریں گے۔ عرب کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتی ہو جائے گی اور ندیاں پانی سے بھر جائیں گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر میں پھیل جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں مذہبی جہالت پھیل جائے گی۔ اللہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیلا دے گا۔ فتنے بڑھ جائیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ حد پر جائے گی لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ بچے اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گے۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش بڑھ جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھا جائے گا۔ جہاں تک کہ غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکر ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے۔ جہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، ناقابل اعتبار لوگ پیچھے چھوڑ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے اور وہ اعتبار کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل علماء ہوں گے۔ لوگ نمازوں کے لیے جمع ہوں گے لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ عورتیں اپنے شوہر کی اس کی کاروبار میں مدد کریں گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھ جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، لوگ راتوں کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، مصیبتیں ظاہر ہوں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شرمناک واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ عورتیں دنیاوی کام کی خواہش کریں گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جو ان کے باپ دادوں نے حرام قرار دے دی تھی، جیسے کہ سود لینا، اور وہ اسے حرام سمجھیں گے جو ان کے باپ دادوں نے حلال سمجھی تھی۔ سود پھیل جائے گا۔ وہ وقت جلدی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ماننے والے پچھلی امتوں کے اعمال کو نکال کر کے ان کی پیروی شروع نہ کر دیں۔ مسجدیں سجا دی جائے گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے، اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور ہم بستری سی مزے کے لیے ہوگی۔ ناجائز اولادوں کی کثرت ہوگی اور آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندنی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید کوئی خواب جھوٹا ہو، جو جتنا مومن ہوگا اس کا اتنے ہی خواب سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اسلام کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن ان کی آواز ان کے حلق سے باہر نہیں نکلے گی۔ وہ دین سے کچھ اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہوا گزرتا ہے، اور وہ دین میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، اور وہ پوری ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی بتائی ہیں جو کہ بہت جلدی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے نزدیک مال کی فراہمی ہو جائے گی، کوئی انسان بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، اور جب کسی انسان کے سامنے زکوٰۃ پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ورلڈ آرگنائزیشن کے مطابق 2050 تک دنیا میں پاورٹی ریٹ 2% سے زیادہ نیچے گر جائے گی، اور جس طرح سے دنیا کی اکنامی گرو کر رہی ہے ایسا ہونا پاسبل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دے۔ لیکن آخر یہ کیسے ممکن ہے؟
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانور کی آواز ریکارڈ کر کے ان سے بات کی جا سکتی ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے بات کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریا فرات سے سونے کے خزانے ظاہر ہو جائیں گے،